معاشرے میں بعض برائیاں ایسی ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اثرات پورے معاشرے پر ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک فساد برپا ہوا ہوتا ہے۔ انہی برائیوں میں سے بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زن سے بکثرت اجتناب کیا کرو۔ یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 برائیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ہے زن، دوسرے نمبر پہ ہے تجسس، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے غیبت۔ جب بدزنیاں کریں تو عیب تلاش کرنے کی عادت بھی پڑتی ہے۔ اسی واسطے اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تجسس نہ کرو۔ تجسس کی عادت بدزنی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کی نسبت بدزنی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک خراب رائے قائم کر لیتا ہے، تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے کچھ عیب بھی مجھے مل جائیں، اس کی کچھ برائیاں بھی نظر آ جائیں، اور پھر عیب جوئی کی کوشش کرتا ہے، اور اتنا ڈوب جاتا ہے عیب کی تلاش میں کہ جس طرح کوئی بہت اہم کام کر رہا ہے، اور یہ خیال کر کے کہ اس کی نسبت میں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے، اگر کوئی پوچھے تو پھر اس کو کیا جواب دوں گا۔ یعنی یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر چکا ہوں، اگر کوئی اس کی دلیل مانگے کہ تمہارے پاس اس کی برائی کا ثبوت کیا ہے تو جواب کیا دوں گا؟ تو اس جواب کو تلاش کرنے کے لیے مستقل اس جستجو میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کی مزید برائیاں نظر آئیں۔ یعنی انسان اپنی بدزنی کو پورا کرنے کے لیے تجسس کرتا ہے، پھر تجسس سے غیبت پیدا ہوتی ہے۔ غرض ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا شکار ایسا شخص ہو جاتا ہے جو کہ نہایتی خوف کا مقام ہے، کیونکہ غیبت تک وہی انسان پہنچتا ہے جو پہلے 2 گناہوں کو عبور کر چکا ہو، یعنی بدزنی اور تجسس کے گناہ میں پختہ ہونے کے بعد غیبت جیسے گناہ میں قدم رکھتا ہے۔ پھر آیت کا یہ حصہ کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے افراد سے ایسی بات نہ کرے جو وہ اپنے بارے میں اپنی غیر موجودگی میں کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اور جو چیز وہ ناپسند کرے اس سے مراد عمومی طور پر یہ ہوگی کہ وہ باتیں اس کے دین کے بارے میں یا اس کی دنیا کے بارے میں کی جائیں، اس کی دنیاوی حالت کے بارے میں کی جائیں، اس کے مال یعنی امیری یا غریبی کے بارے میں کی جائیں، یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کی جائیں، یا اس کے اخلاق کے بارے میں کی جائیں، یا اس کی اولاد کے بارے میں کی جائیں، یا اس کی بیوی یا شوہر کے بارے میں کی جائیں، یا اس کے غلاموں اور خادموں کے بارے میں کی جائیں، یا اس کے لباس کے بارے میں اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہوں، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے پیچھے کی جائیں تو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اکثر لوگوں کی گفتگو کا محور یہی باتیں ہوتی ہیں، دوسرے کے بارے میں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنے بارے میں کی جائیں تو ناپسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ صرف باتوں کا مزہ لینے کے لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، شروع میں صرف سن رہے ہوتے ہیں اور ہنسی ٹھٹھے کی باتوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ایسی باتوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور خود بھی ایسی باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ گلہ کرنا، شکوہ کرنا بھی غیبت والی بات ہی ہے، کیونکہ
ایک دفعہ جب مشترکہ دوستوں میں بیٹھ کے شکایتیں شروع ہو گئیں تو پھر آہستہ آہستہ یہی شکوے شکایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر غیبت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہلکی سے ہلکی بات بھی جس میں غیبت کا شائبہ ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غرض غیبت سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس گناہ سے ایک کراہت اپنے دل میں پیدا کریں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اگر اس قسم کی باتیں پہلے کر بھی چکے ہو تو استغفار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رویے درست کرو۔ میں یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ میں یقیناً بہت رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ مجھ سے بخشش مانگو تو میں رحم کرتے ہوئے تمہاری طرف متوجہ ہوں گا۔